بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ چھٹے پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ چھٹا پارہ سورہ نساء کی آخری آیات 148 سے 176 تک اور سورۃ المائدہ کی پہلی 82 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک حق مظلومیت کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ بدخوئی کے ساتھ اور برائی کے ساتھ زبان کو کھولا جائے، اس کا اظہار کیا جائے، مگر کسی پر ظلم کیا گیا ہو اس حالت میں یہ جائز ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مظلوم ہے، اسے فریاد رسی داد رسی حاصل نہیں ہو رہی، تو وہ اپنے ظالم کے خلاف زبان کھول سکتا ہے، ہر اس جگہ پہ جہاں اسے انصاف عدل کی توقع ہو، عدالت میں یا کسی اور مقام پر، تاکہ ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے اور دوسرے لوگ بھی اس کے ظلم سے متنبع رہیں۔ ہماری شریعت کے محاسن میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام اصلاحی تربیتی دین ہے۔ وہ معاشرے کی اصلاح اس انداز میں چاہتا ہے کہ انداز اصلاح اور اسلوب تربیت سے معاشرے میں مزید بگاڑ پیدا نہ ہو۔ تو عمومی شرعی دلائل یہی ہیں کہ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کسی کے اندر کوئی خامی ہے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، تو اس کو علیحدگی میں خلوت میں نصیحت کیجیے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ البتہ یہ ایک استثناء ہے کہ مظلوم اپنی فریاد رسی کے لیے اعلیٰ وجہ البصیرت ببانگ دہل ظالم کی بدخوئی کر سکتا ہے، اس کا اظہار کر سکتا ہے تاکہ اسے عدل و انصاف مل سکے۔ سنن ابی داود کتاب الادب میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ مجھے میرا پڑوسی اذیت دیتا ہے، تو آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے گھر کا سامان باہر نکال کے رکھ دے۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ تو جو بھی اب وہاں اس سے گزر رہا ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہوا بھائی؟ وہ بتلاتا ہے کہ میں اپنے پڑوسی کی حرکتوں سے تنگ ہوں، مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ تو جو بھی گزرتا اسے لان تان کرتا، یعنی پڑوسی کو۔ تو پڑوسی نے جب یہ دیکھا کہ ہر کوئی مجھے برا بلا کہنے لگا ہے، تو اس نے باز رہنے کا بتا دیا اور کہا کہ مجھے اب آپ کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اپنی حرکتوں سے باز آ گیا۔ تو یہ ہے اسلام میں مظلومیت کی فریاد رسی۔ اور ہمیشہ ہمیں اس بات کا احساس ادراک ہونا چاہیے کہ مظلومیت اللہ رب العزت کے ہاں اس کی جو آہ ہے اور اس کی جو مظلومیت ہے وہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور مظلوم کی آہوں کو بڑی جلدی سنتے ہیں، ان کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے میں مظلومین لوگوں کا ساتھ دیں اور ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روکیں۔
اور یہی اس حدیث کا مفہوم ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم۔ تو مظلوم کی فریاد رسی کا مفہوم تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، اس کی دلجوئی کی جائے، اس کے آنسوؤں کو پونچھا جائے، اس کے ساتھ تعاون اور اس کو سپورٹ کیا جائے۔ تو ظالم کے ساتھ تعاون یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دیا جائے۔ تو اس حق کے مظلومیت کے اعتراف اظہار کے باوجود اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، کہ اگر تم خیر کو ظاہر کرتے ہو، پوشیدہ کرتے ہو، اور اگر تم کسی برائی سے درگزر بھی کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، قدرت والا ہے۔ تو اس آیت میں اشارہ ہے کہ ہر صورت میں معاف کر دینا ہی بہتر ہے، اور معاف کرنے والے کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ رب العزت اس شخص کی عزت میں اضافہ کرتا ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے اور زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ کا ارشاد گرامی ہے ما تواضع احد الا رفعه اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ اسے بلند کرتے ہیں۔ تو عاجزی انکساری یہ وہی شخص اس کا اظہار کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور دوسروں کے حقوق کی پاسداری ہے۔ اس کے بعد کی ایک دو آیات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے رویے کو کفر سے تعبیر کیا ہے جو نبیوں اور رسولوں میں، جو اللہ اور نبیوں میں فرق کرتے ہیں، اپنی من مانی کرتے ہیں، کسی نبی کو مان لیا، کسی نبی کو چھوڑ دیا۔ تو ایسا دین اور ایسا مذہب اللہ نے اسے کفر سے تعبیر کیا ہے، بڑی خطرناک سوچ ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کا بیان ہوا کہ جو دل و جان سے اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، تو رسولوں میں کسی میں تفریق نہیں کرتے، تو یہ اہل ایمان ہیں۔ ان کے بارے فرمایا اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا، ان کو نوازے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان مسلمان وہ وسیع الظرف ہوتے ہیں۔ ہمارا ایمان اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک گزشتہ نبیوں اور گزشتہ کتابوں پر ایمان نہ لایا جائے۔ کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر ایک مسلمان کو اس بات کا حکم ہے، تلقین ہے، ترغیب ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں پر ایمان لائے، کہ وہ اپنے وقت میں مبعوث ہوئے، اپنے زمان و مکان کے لیے رہبر و رہنما تھے، اور وہ رسول اور انبیاء علیہ السلام برحق تھے۔ تو ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اب جس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کا سکہ چلے گا وہ ہے نبی جینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمام نبیوں کی شریعتوں کے ناسخ ہیں، اور آپ کے ذریعے نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو اب بھی انہی آگے جا کر 2-3 آیات میں تمام نوع انسانیت کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، آپ کا نور ہدایت، قرآن کریم کا نور ہدایت ساری نوع بشریت کے لیے ایک منارہ نور ہے اور ہدایت کا سامان ہے۔ تو اہل کتاب کا یہ رویہ تھا کہ وہ کسی نبی کو مانتے تھے، کسی کو نہیں مانتے تھے۔ مثال کے طور پہ اہل کتاب میں سے یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ اور عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ جبکہ مسلمان
موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے اور دوسرے نبیوں کے ماننے میں یہ فرق ہے کہ اب جس نبی کی اتباع اور اطاعت اور جس نبی کی شریعت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی پہلے نبیوں کی تعلیمات ایک خاص محدود زمان و مکان کے لیے تھی، ان کا دور گزر چکا ہے۔ اب وہی دین اسلام برحق ہے جسے اللہ نے اپنے ہاں محبوب دین قرار دیا ہے، اور جسے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ طہر پر نازل فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ان نصوص قرآنیہ کا مفہوم یہی ہے کہ اب جو شریعت قابل عمل ہے اور ساری نو انسانیت کے لیے منارہ نور ہے، وہ شریعت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے ہیں۔ ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے یہود کے چند جرائم اور گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، بڑا ہی جامع انداز ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے ایک یعنی آپ کہہ لیں کہ ان کے جرائم کی فہرست کو بیان کیا تاکہ مسلمان اس سے متنبہ رہیں۔ تو ان جرائم میں سے بچھڑے کی پوجا کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنا، انبیاء کو قتل کرنا، یہ کہنا کہ ہمارے دل بند ہیں، مریم علیہ السلام پر بہتان لگانا، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کرنا، سود خوری وغیرہ۔ تو یہ یہود کے جرائم کی ایک فہرست ہے، اور قرآن کریم کا ایک سروے اور تحقیق کے مطابق چوتھا حصہ اہل کتاب کی تاریخ پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو کن فضائل و مناقب سے نوازا، پھر ان کی جو چال بازیاں تھیں، سرکشیاں تھیں، نافرمانیاں تھیں، اس کا بیان ہے، اور پھر اللہ نے ان پر توبہ کے دروازے کھلے اس کا ذکر ہے، اور بالآخر اللہ نے ان کی ہٹ دہرمی، ضد، انانیت کی وجہ سے ان سے منصب امامت چھینا، اور یہ منصب اب نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو عطا کیا گیا۔ تو یہ قرآن کریم کا حصہ، اس میں ہم سب کے لیے درس عبرت یہ ہے کہ مسلمان وہ کام نہ کریں جو پہلی قومیں کرتی رہی ہیں، اور وہ ان جرائم اور گناہوں کی پاداش میں اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ ہمیں ایسے انجام بد سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اہل کتاب کے اس گروہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور اس گروہ کی تحسین کی گئی ہے کہ یہ اچھے کام کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں رسوخ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے گروہ کی تعریف کی ہے، اور یہاں اسی طرح غلو سے منع کیا گیا ہے۔ غلو کا معنی یہ ہے کہ دین میں جس چیز کا جو درجہ و مرتبہ ہے یا وزن و مقام ہے اس کو بڑھا کر کچھ سے کچھ کر دیا جائے۔ جو چیز ایک پاؤ سیر ہے وہ من بھر کر دی جائے۔ جو حکم صرف استحباب و استحسان کا درجہ رکھتا ہے اس کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جائے، تو یہ درست نہیں ہے، غلو حرام ہے ہماری شریعت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ مجھ پہ اسی طرح غلو نہ کرو جس طرح نصارہ نے عیسی ابن مریم کے بارے کیا، ان کو خدا بنا دیا، ثالث ثلاثہ کہا، بس مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔ تو یہ غلو سے بدعات، خرافات کے بڑے بلکہ شرکیات کے دروازے کھلتے ہیں۔ سورۃ المائدہ مدنی ہے، 120 آیات ہیں، 82 آیات چھٹے پارے کا حصہ ہیں، اور اس کے 16 رکوع ہیں، اور 10.5 رکوع چھٹے پارے کا حصہ ہیں۔ تو اس کا نام حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء کے لفظ سے ماخوذ ہے۔ تو سورت کے مضامین سے ظاہر ہوتا ہے اور روایات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری کے اواخر یا 7 ہجری کے اوائل میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس صورت میں جو اہم چند باتیں ان کی فہرست آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا۔
سب سے پہلے جو اس کے مرکزی مباحث موضوعات ہیں، نمبر 1، مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکام، ہدایات۔ اس سلسلے میں سفر حج کے آداب مقرر کیے گئے، شعائر اللہ کے احترام اور زائرین کعبہ سے عدم تعرض کا حکم دیا گیا، کھانے پینے کی چیزوں میں حلال و حرام کے قطعی حدود قائم کیے گئے اور دور جاہلیت کی خود ساختہ بندشوں کو توڑ دیا گیا۔ اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، وضو، غسل اور تیمم کے قاعدے مقرر کیے گئے، بغاوت، فساد، سرقہ یعنی چوری کی سزائیں متعین کی گئیں، شراب اور جوئے کو قطعی حرام کر دیا گیا، قسم توڑنے کا کفارہ مقرر کیا گیا اور قانون شہادت میں مزید چند دفعات کا اضافہ کیا گیا۔ نمبر 2، مسلمانوں کو نصیحت۔ اب چونکہ مسلمان ایک گروہ بن چکے تھے، ان کے ہاتھ میں طاقت تھی، تو اس تناظر میں ان کو خطاب کرتے ہوئے بار بار نصیحت کی گئی کہ عدل پر قائم رہیں، اپنے پیش رو اہل کتاب کی روش سے بچیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے احکام کی پیروی کا جو عہد انہوں نے کیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں اور یہود و نصارہ کی طرح اس کو توڑ کر اسی انجام سے دوچار نہ ہوں جس سے وہ دوچار ہوئے۔ اپنے جملہ معاملات کے فیصلوں میں کتاب الہی کے پابند رہیں اور منافقت کی روش سے اجتناب کریں۔ نمبر 3، یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت۔ یہودیوں کا زور اب ٹوٹ چکا تھا، تو اس تناظر میں ان لوگوں کو ایک بار پھر ان کے غلط رویوں پر متنبہ کیا گیا ہے اور انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ نیز چونکہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے عرب اور متصل ممالک کے قوموں میں اسلام کی دعوت پھیلانے کا موقع نکل آیا تھا، اس لیے عیسائیوں کو بھی تفصیل کے ساتھ خطاب کر کے ان کے عقائد کی غلطیاں بتائی گئی ہیں اور انہیں نبی عربی پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے پوری نوع انسانیت کو قرآن کریم اور صاحب قرآن نبی جینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے اور اعلان کیا ہے۔ سورہ مائدہ کے آغاز میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو، عہد و پیمان کو پورا کیا کرو۔ عقود عقد کی جمع ہے، ایگریمنٹ، عہد و پیمان۔ اس کی دو اہم شکلیں ہیں، ایک وہ عہد جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ہے جو عہد الست ہے، اور اسی طرح اہل کتاب نے جو بار بار یقین دہانیوں کے بعد اللہ سے وعدے کیے تھے کہ ہم شریعت کو مانیں گے، اور اسی طرح اس میں وہ وعدے بھی شامل ہیں جو بحیثیت مسلمان ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے ہیں۔ تو یعنی وہ وعدے جن کا تعلق دین، مذہب، شریعت سے ہے، اور دوسرے وعدے کی وہ قسم جو انسانوں کے باہمی طور پہ سر انجام پاتے ہیں، کسی تجارتی معاہدہ ہے، سیاسی معاہدہ ہے، سماجی معاہدہ ہے، تو جو معاہدے ہیں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت نے لوگوں کے ساتھ تعلقات، معاملات سدھارنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا قاعدہ کلیہ بیان فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، زیادتی اور ناانصافی پر کسی کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو۔ یہ آیت بڑی جامع ہے اور ہماری زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے کہ انسان کسی بھی معاملے میں اقدام کرنے سے پہلے یہ سوچ لے، کیا میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں، یہ کام کرنے لگا ہوں، اس کا نتیجہ حق کا ساتھ ہے، اہل حق کا ساتھ ہے، بر اور تقوی کی بات ہے، یا کہ اس میں ظلم و زیادتی ہے، کسی کی حق تلفی ہے، تو بہت سے مسائل کا خود بخود اس کا حل اسے خود مل جایا کرے گا۔ اسی مقام پر فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے حضرت عمر بن
الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہماری تورات میں ہوتی تو اس کے یوم نزول کو ہم بطور عید اختیار کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کون سی آیت؟ اس نے یہ آیت پڑھی تو آپ نے فرمایا ہاں ہمیں پتہ ہے یہ کب اور کہاں نازل ہوئی۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن دوپہر کے بعد نازل ہوئی۔ تو یہ آیت مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اس کے فرائض، واجبات، سنن اور اس کی حدود، اور جو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج دے کر بھیجا تھا وہ مکمل ہے۔ تو دین اسلام ہر لحاظ سے اکمل افضل ہے، اور کتاب و سنت میں جو دین ہے وہی ہماری شریعت ہے، اور اس دین میں کمی بیشی کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جس نے ہماری شریعت میں کسی نئی چیز کو ایجاد کیا وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اس کے بعد تحریم و تحلیل کے ضمن میں اہل کتاب کے کھانوں کا ذکر ہے، اور شکار کے احکامات کا ذکر ہے، کتابیہ سے نکاح کا مسئلہ ہے۔ تو اس بارے یہ یاد رکھنا چاہیے، بعض نوجوان یہ پوچھتے ہیں کہ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے تو ہمیں آزادی ہونی چاہیے کہ ہم یورپ میں، پاکستان میں، اہل کتاب میں جب چاہیں نکاح کر لیں، لیکن یاد رکھیں کہ نکاح ایک بڑا مقدس محترم بندھن ہوتا ہے، اور اس کے زندگی بلکہ موت تک اثرات و ثمرات ہوتے ہیں۔ تو ٹو دی پوائنٹ بات یہ ہے، اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ اہل کتاب میں سے کسی خاتون سے جو کہ با کردار ہو، با حیا ہو اور عفت و عصمت والی ہو، اس سے آپ نکاح کریں، اور اس نکاح کے بعد آپ کا ایمان اور اخلاق محفوظ رہے، آپ کی ینگ جنریشن آنے والی نسلیں بھی ان کا بھی ایمان دین محفوظ رہے، تو پھر آپ یہ قدم اٹھائیں، ورنہ گریز کریں۔ اس بارے یہ اہل علم نے لکھا کہ محسنہ سے مراد آزاد، باعزت، شریف اور اچھے اخلاق کی عورتیں ہیں۔ یہ اجازت مشروط ہے، یعنی آوارہ اور بدچلن عورتیں نہ ہوں۔ سلف صالحین میں سے ایک گروہ نے دارالحرب اور دارالکفر میں کتابیات سے نکاح کو مکروہ قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک کتابیہ عورت سے نکاح کے جواز کے لیے دارالاسلام شرط ہے، یعنی اہل کتاب کی خاتون سے نکاح جائز ہے، لیکن اپنے دین اخلاق کو محفوظ رکھنا یہ واجب ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جواز کا عمل کرتے ہوئے ہم اپنے فرض اور واجب سے سبکدوش ہو جائیں۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں طہارت کے مسائل کا ذکر ہے۔ اسلام دین طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اور اسلام کے اندر پاکیزگی زبان سے اس کا تعلق ہے، کردار سے اس کا تعلق ہے، جسم سے اس کا تعلق ہے، گھر سے، انوائرمنٹ سے۔ انسان جہاں بھی بس رہا ہے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو پاک صاف رکھے، یہ ہمارے دین نے اسلام کی تربیت ہے۔ اس سے بڑھ کر دستور طہارت کیا ہو سکتا ہے کہ 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے وضو شرط ہے، اور وضو کے بڑے فوائد و ثمرات ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو حق و عدل پر قائم رہنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ بنی اسرائیل اور نصارہ کو عہد کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ اہل کتاب کو ایمان لانے کی دعوت ہے، اور آیت نمبر 27 تا 31 میں حابیل قابیل کا واقعہ ہے۔ یہ دونوں ابو البشر آدم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ تو حسد اور بغض کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور پھر وہ اپنے اس قتل کو چھپانے کے لیے وہ سہارا لینے لگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض۔ اس امر کا بیان کہ نفس انسانی کی مذکورہ بالا خرابی کے سدباب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون بنایا کہ قاتل کا قتل
کہ ایک کا قاتل سب کا قاتل اور ایک کا بچانے والا سب کا بچانے والا ہے، یعنی قتل جماعتی اجتماعی جرم اور حفاظت جان اجتماعی ذمہ داری ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس قانون کا احترام نہیں کیا، بلکہ اپنے رسولوں کی کھلی ہوئی ہدایات تنبیہات کے باوجود خدا کی زمین میں فساد مچاتے رہے۔ اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر قصاص کے، بغیر فساد فی الارض کے کسی کی جان لینا حرام ہے، اور یہ قتل گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ مگر افسوس کہ مسلمان بھی اللہ اور اس کے رسولوں کے احکامات کو بھول کر اور ان کو نظر انداز کرتے ہوئے قتل و غارت میں مصروف ہو چکے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو قتل یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس میں انسانیت کا قتل ہے، اور کسی انسان کی جان کو بچانا گویا کہ پوری انسانیت کی جان کو بچانا ہے۔ آیات 41 تا 45 میں منافقین کی شرارتوں کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 51 تا 61 میں الولاء والبراء کا اہم حکم بیان ہوا ہے۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ وہ اہل کتاب یہود و نصارہ سے دلی دوستیاں کریں، ان کو اپنے راز دیں اور ان کو اپنا ناصح اور مخلص سمجھیں۔ تو اس بات کا اس میں بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح آخری جو اس پارے کا مقام ہے اس میں اہل کتاب کی گمراہی کا سبب بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 78 اور 86 میں بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت مسیح کی لعنت کا حوالہ، کفر دوستی اور اسلام دشمنی کے جوش میں مشرکین مکہ تک سے ان کی دوستی کی طرف اشارہ، اسلام دشمنی میں یہود، مشرکین قریش اور نصارہ کے مزاج کا فرق، حق پرستی، نصارہ کی حق پرستی اور اسلام دوستی کی تحسین، یہ ان آیات کا خلاصہ ہے۔ تو ایک بات کی طرف اشارہ کروں کہ اہل کتاب کی گمراہی کا ایک سبب اس آیت میں سمو دیا گیا ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون، کہ وہ جو لوگ معاشرے میں برائیاں کرتے تھے تو یہ لوگ ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی بری خصلت ہے، امت میں بھی آ چکی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام نہیں دیا جائے گا، وہ معاشرہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی سخت وعید ہے، اور اہل کتاب میں بھی یہی روش تھی کہ ان میں اگر کوئی برائی کرتا تو وہ اسے کہتا کہ باز آ جاؤ، نہ کرو، یہ غلط کام ہے، کل وہ اس کا ہم نوالا ہم پیالہ ہو جاتا، یعنی وہ کام پھر وہ خود بھی کرنے لگتا۔ تو یہ بہت بڑی اجتماعی غلطی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان آیات کریمہ میں جو ہم نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بالخصوص اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرے میں ایسا انسان بنائے جو خیر کو پھیلائے، برائی سے روکے، اور خود بھی اچھے کردار کا مالک ہو۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمارے دلوں کو نور کتاب و سنت سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔